السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ موصف ناول کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتی ہوں۔ مگر کیوں محمل، آپ غالباً تعزیت کے لیے آئے تھے۔ پہلے میری بات کا جواب دو، تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں۔ اس نے تلملا کر سر اٹھایا۔ یہ میری ماں کی آخری خواہش تھی۔ مرتے وقت انہوں نے یہی وصیت کی تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو ان کی ڈیتھ کے وقت مدرسے میں تھی۔ ہاں، مگر انہوں نے آغا جان سے کہا تھا۔ سب لوگ وہاں موجود تھے، سب گواہ ہیں۔ تم وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ کیا کر ڈالے۔ تم انتہائی بے وقوف اور احمق ہو۔ میں اپنی ماں کی بات کا مان رکھنا چاہتی ہوں، اس میں کیا حماقت ہے؟ وہ چڑ پڑی تھی۔ نادان لڑکی، تمہیں یہ لوگ بے وقوف بنا رہے ہیں، استحصال کر رہے ہیں۔ کرنے دیں، آپ کو کیا ہے؟ وہ پیر پٹک کر کھڑی ہو گئی۔ آپ میرے کون ہو جو مجھ سے پوچھ گچھ کر رہے ہو؟ میں جو بھی ہوں مگر تمہارا دشمن نہیں ہوں۔ وہ بھی ساتھ ہی کھڑا ہوا۔ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ کبھی یہی بات اس نے بہت اکڑ لہجے میں بھی کہی تھی جب وہ مدرسے کے باہر اسے لینے آیا تھا، اس رات کی صبح جو اس کی زندگی اجاڑ گئی تھی۔ اگر آپ کے دل میں میری ماں کا ذرا سا بھی احترام ہے تو مجھے وہ کرنے دیں جو میری ماں چاہتی تھی۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں چاہتے، اسی میں کوئی بہتری ہوگی، آپ جا سکتے ہیں۔ وہ ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی پل پردہ ہٹا کر آرزو نمودار ہوئی۔ آپ کا کارڈ آئیے گا ضرور، میں نے مسکرا کر کارڈ ہمایوں کی طرف بڑھایا۔ ہمایوں نے ایک قہر آلود نظر محمل پر ڈالی اور دوسری محمل پہ، اور لمبے ڈاگ بھرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نو پرابلم، آرزو شانے اچکا کر کارڈ لیے واپس مڑ گئی۔ اماں، وہ کرا کر صوفے پر گھٹ سی گئی۔ یہ اماں اسے کس منجھدار میں چھوڑ کے چلی گئی تھی؟ کیا انہوں نے یہ فیصلہ؟ کیوں؟ اماں دونوں ہاتھوں میں سر جھکائے وہ سوچتی رہ سارے گھر میں دبا دبا سا شادی کا شور اٹھ چکا تھا، گو کہ ابھی صرف نکاح تھا، مگر مہتاب تائی بھرپور تیاریاں کر رہی تھی۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ فواد جلد ہی گھر واپس آ رہا تھا۔ اس خبر سے محمل پہ تو کوئی اثر نہ ہوا، البتہ مہتاب تائی اپنی اندرونی خوشی چھپائے سب کچھ محمل پہ ڈال گئی تھیں۔ سوچ رہے ہیں تھوڑا سا گہما گہمی والا فنکشن رکھیں تاکہ محمل کا دل بہل جائے، ورنہ سچ پوچھو تم سرد کے جانے کے بعد وہ بت سی گئی ہے۔ اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ شور ہنگامہ ہو، مگر بس محمل اچھا محسوس کرے، اس لیے وہ کسی نہ کسی کو ہر وقت فون پہ وضاحتیں دے رہی ہوتی تھی۔ محمل چپ چاپ کچن میں کام نپٹاتی رہتی، جیسے وہ خاموش ماتم کر رہی تھی۔ نمازیں، تسبیحات، دعائیں وہ سب کر رہی تھی۔ ہاں، مدرسے وہ ابھی نہیں جا رہی تھی، وہ صرف اور صرف ماتم چاہتی تھی، مسرت کا یا شاید اپنا، وہ نہیں جانتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجی تو وہ جو رومال سے میز صاف کر رہی تھی آہستہ سے رومال چھوڑ کر اٹھی۔ اسٹینڈ پر رکھا فون مسلسل بجے جا رہا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی قریب آئی اور ریسیور اٹھایا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمل نسوسانی آواز ریسیور میں گونجی۔
وہ لمحے بھر میں ہی پہچان گئی۔ فرشتے، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں، ہمایوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم… فرشتے قدرے پریشانی سے کہہ رہی تھی کہ اس نے تیزی سے بات کاٹی۔ ہمایوں، ہر بات آپ کو کیوں جا کر بتاتے ہیں؟ ان سے کہیں ایسا مت کیا کریں۔ مگر محمل، تم اس طرح سے کیسے؟ آپ لوگ مجھے احمق کیوں سمجھتے ہیں؟ کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں؟ میری ماں میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتی۔ پلیز مجھے میری زندگی کے فیصلے خود کرنے دیں۔ محمل، اب میں تمہیں کیا کہوں؟ اچھا ٹھیک ہے، جو کرنا سوچ سمجھ کے کرنا، اوکے؟ چلو اب ہمایوں سے بات کرو۔ ارے نہیں، وہ روکتی رہ گئی مگر فرشتے نے فون اسے پکڑا دیا تھا۔ اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے اور تمہارے وہ فیری ٹیل سسرال والے اجازت دیں تو کیا میں اور فرشتے تمہاری شادی کے فنکشن میں آ سکتے ہیں؟ او نہیں ہمایوں، پیچھے سے فرشتے کی تنبیہی آواز ابھری۔ ہاں شیور، کیوں نہیں؟ جمعے کو رات 8 بجے فنکشن ہے، ضرور آئیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کھٹ سے فون بند کر دیا۔ غصہ اتنا ابل رہا تھا کہ فرشتے سے بھی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ فون کی گھنٹی پھر سے بجنے لگی مگر وہ سر جھٹک کر میز کی طرف بڑھ گئی جہاں جھاڑ پونچھ کا رومال اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشن نے کامدار دوپٹہ اس کے سر پہ رکھا اور پھر اسے ایک ہاتھ سے پکڑے وہ جھک کر ڈریسنگ ٹیبل سے پنیں اٹھانے لگی۔ محمل بت بنی اسٹول پہ بیٹھی سامنے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ بیوٹیشن اس کے پیچھے کھڑی اس کا دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی۔ وہ کامدار شلوار قمیض گہرے سرخ رنگ کی تھی جس پر سلور سلما ستارے کا کام تھا۔ دوپٹے کے بارڈر پہ بھی چوڑی پٹی کی صورت میں سلور کام کیا گیا تھا، ساتھ میں نازک سا وائٹ گولڈ اور روبی کا نیکلس تھا اور ایک خوبصورت قیمتی سا ٹیکا جس میں بڑا سا سرخ روبی جوڑا تھا اس کے ماتھے پہ سجا تھا۔ جانے تائی نے کب یہ سب بنوایا تھا، وہ بھی چپ چاپ ہر چیز پہنتی گئی۔ گھر میں ہونے والے ہنگاموں سے کہیں نہیں لگتا تھا کہ مسرت کو مرے ابھی 20 دن بھی نہیں ہوئے، مگر وہ شکوہ کس سے کرتی؟ مسرت کی زندگی میں بھی ان کی اتنی اہمیت کہاں تھی کہ مرنے کے بعد کوئی انہیں یاد رکھتا؟ اور سنا تھا آج تو فواد بھی گھر آ گیا تھا، پھر کا ہے ماتم؟ وہ اپنے کمرے کی بجائے تائی کے کمرے میں تھی تاکہ وہ ٹھیک سے تیار ہو جائے۔ اسے تیار کرنے کے لیے تائی نے وہ ماہر بیوٹیشن بلوائی تھی جو کافی دیر سے اس پہ لگی ہوئی تھی۔ دکن باہر لاؤنج سے چند آوازیں گونجیں۔ وہ ذرا سی چونکی، کیا فواد آ گیا تھا؟ مگر نہیں، یہ آواز تو سنو، یہ دروازہ تھوڑا سا کھول دو، بے چینی سے اس نے بیوٹیشن سے کہا تو وہ سر ہلاتی آگے بڑھی اور لاؤنج میں کھلنے والا دروازہ آدھا کھول دیا۔ سامنے لاؤنج کا منظر آدھا نظر آ رہا تھا اور اس کا شک درست تھا۔ تم ادھر کیوں آئی ہو؟ تائی مہتاب کی تلملاتی بلند آواز اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ فکر مت کریں، میں رنگ میں بھنگ ڈالنے نہیں آئی، محمل کی شادی ہے، میرا آنا فرض بنتا تھا، وہ اطمینان سے کہتی باہر صوفے پہ بیٹھ گئی تھی۔ ادھ کھلے دروازے سے وہ محمل کو صاف نظر آ رہی تھی، سیاہ عبایا کے اوپر سیاہ حجاب کو تنگ حالے وہ چہرے کے گرد لپیٹے، وہ اب بے نیازی سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ محمل نے لمحے بھر کو محسوس کرنا چاہا کہ
اسے فرشتے کی آنے کی خوشی ہوئی ہے، مگر اسے اپنے محسوسات بہت جامد لگے تھے، برف کی طرح ٹھنڈے، اندر باہر خاموشی ہی خاموشی تھی۔ فرشتے آئے یا فواد، اب اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مگر ہم تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ تسلیم نہیں کرتے۔ نہ کریں، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اور اب ہاتھ میں پکڑے موبائل کے بٹن دباتی اس کی طرف یوں متوجہ تھی جیسے سامنے غصے سے بل کھاتی تائی مہتاب کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ فرشتے کے پاس موبائل نہیں تھا، وہ شاید ہمایوں کا موبائل لے کر آئی تھی۔ دیکھو لڑکی، تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم چلی جاؤ اس سے پہلے کہ میں گارڈ کو بلواؤں۔ پھر آپ گارڈز کو بلوا لیں، کیونکہ میں تو ایسے جانے والی نہیں ہوں۔ سوری مسز کریم، میں موبائل پہ بزی ہوں، آپ دیکھ رہی ہیں، مجھے ڈسٹرب مت کریں، اور پلیز محمل کو بلا دیں۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی، موبائل پہ چہرہ جھکائے ہوئے مصروف تھی۔ محمل کے لبوں کو ہلکی سی مسکراہٹ چھو گئی۔ فرشتے بدتمیز یا بدلحاظ نہ تھی، بلکہ اصلی ٹھنڈے اور باوقار انداز میں تائی مہتاب کو بہت آرام سے جواب دے رہی تھی۔ البتہ محمل بدتمیزی کر جاتی تھی، اسے لگتا تھا وہ کبھی بھی فرشتے کی طرح پر اعتماد اور باوقار نہیں بن سکے گی۔ محمل تم سے نہیں ملے گی، تم جا سکتی ہو۔ آغا جان کی آواز پہ موبائل پہ مصروف فرشتے نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ سامنے سے چلے آ رہے تھے، کلف لگے، شلوار قمیص میں ملبوس، کمر پہ ہاتھ باندھے وہ غلیظ و غصب کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ السلام علیکم چچا۔ وہ موبائل رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، چہرے پر اصلی اعتماد اور سکون تھا۔ فرشتے، تم یہاں سے جا سکتی ہو، آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ وہ ذرا سا مسکرائی۔ آپ کو لگتا ہے کریم چچا کہ آپ مجھے نکال سکتے ہیں؟ میں نے کہا یہاں سے جاؤ۔ وہ ایک دم غصے سے دھاڑے تھے۔ میں بھی اتنا ہی اونچا چیخ سکتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گی۔ میں یہاں یہ کرنے نہیں آئی، میں صرف محمل سے ملنے آئی ہوں۔ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے پر اعتماد سے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ لاؤنج میں سب اکٹھے ہونے لگے تھے۔ لڑکیاں ایک طرف لا علم سی کھڑی اشاروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ حسن بھی شور سن کر سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ آغا جان کے سامنے کھڑی وہ دراز قد سیاہ عبایا والی لڑکی کون تھی؟ بہت سی آنکھوں میں سوال تھا۔ تمہارا محمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تم سے نہیں ملے گی، سنا تم نے؟ آپ یہی بات محمل کو بلوا کر پوچھ لینا کریم چاچا کہ وہ مجھ سے یہ ملے گی یا نہیں۔ ہم تمہیں نہیں جانتے کہ تم کون ہو، کہاں سے اٹھ کر آ گئی ہو۔ تم فوراً نکل جاؤ، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ آغا جان، یہ کون ہے؟ حسن الجھا ہوا آگے بڑھا۔ تم بیچ میں مت بولو۔ انہوں نے پلٹ کر اتنی بری طرح سے جھڑکا کہ حسن خائف ہو گیا۔ ہٹو۔ بیوٹیشن کا ہاتھ ہٹا کر وہ اٹھی اور کامدار دوپٹہ سنبھالتی ننگے پاؤں باہر لپکی۔ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں؟ لاؤنج کے سرے پہ وہ رک کر بولی تو سب نو چوک کر اس کی طرف دیکھا۔ فرشتے ذرا سا مسکرائی۔ کریم چچا کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ محمل، تم اندر جاؤ۔ تائی مہتاب پریشانی سے آگے بڑھی۔ آغا جان، تائی اماں، فرشتے کو میں نے خود شادی میں انوائٹ کیا ہے، آپ گھر آئے مہمان کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ تم نے؟ تائی مہتاب بونچکی رہ گئی۔ تم جانتی ہو اسے؟ ہاں، میں انہیں جانتی ہوں، اور یہ کیسے نہیں جانتی ہوں گی؟ ان کے اس عاشق کی
عزیزہ ہے نا یہ؟ کوئی تمسخرانہ انداز میں کہتا ہوا سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ محمل نے چونک کر گردن اٹھائی، وہ فواد تھا، حشاش بشاش، چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ لیے۔ وہ ان کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ فرشتے نے قدرے ناگواری سے اسے دیکھ کر محمل کو مخاطب کیا۔ یہ اس ملک میں قانون کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جن کو قانون زیادہ دیر تک حراست میں نہ رکھ سکتا۔ ایک جتاتی نگاہ فواد پہ ڈال کر اس نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ آپ اندر آ جائیں فرشتے، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، تائی تیزی سے آگے بڑھی۔ محمل، یہ لڑکی فراڈ ہے، یہ صرف ابراہیم کی جائیداد کے پیچھے ہے۔ وہ تو آپ بھی ہیں مہتاب آنٹی، اور شاید اسی لیے آپ محمل کو بہو بنا رہی ہیں۔ اس نے فرشتے کو کسی سے اتنا درستی میں بات کرتے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ میں بیچ میں بولوں گی؟ محمل کے لیے میں ضرور بولوں گی۔ وہ پلٹی اور محمل کو دونوں کندھوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ محمل، مجھے بتاؤ، ان لوگوں نے تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے؟ یہ تمہیں کیوں مجبور کر رہے ہیں اس شادی کے لیے؟ مجھے کسی نے مجبور نہیں کیا، یہ میرا اپنا فیصلہ ہے، میں اس پر خوش ہوں۔ فرشتے ایک دم چپ ہو گئی۔ اس کے شانوں پہ اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا تم نے؟ اب جاؤ۔ آغا جان استحیاء سر جھٹکا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، مگر وہ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئی۔ محمل، تم نے اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ وہ دکھ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب کسی کو اپنا مخلص دوست کہا جاتا ہے اور اپنے دوست کی محبت اور خلوص کے دعوے کیے جاتے ہیں تو اتنے بڑے فیصلوں سے قبل اسے مطلع بھی کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو بتانے ہی میں اپنی بات نہیں کر رہی۔ پھر کون؟ وہ چونکی۔ کیا ہمایوں؟ اس کا نام اس نے آہستہ سے لیا تھا۔ وہ مزید اس کے قریب آئی اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے دھیرے سے بولی، میں اس مصحف کی بات کر رہی ہوں جس کے اتارنے والے سے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی کا وعدہ کیا تھا۔ کیا تم نے اسے بتایا؟ فرشتے، وہ بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ اللہ کو سب پتہ ہے، میں کیا بتاؤں؟ کیا تمہیں دن میں 5 بار اسے اپنی اطاعت کا بتانا نہیں پڑتا؟ پھر اپنے فیصلوں میں تم اسے کیسے بھول سکتی ہو؟ محمل ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فرشتے کیا کہہ رہی ہے، کیا سمجھانا چاہ رہی ہے، مگر میں نے نماز تسبیح کچھ نہیں چھوڑا، میں ساری نمازیں پڑھتی ہوں۔ وہ دونوں بہت مدھم سرگوشی میں بات کر رہی تھیں۔ لیکن کیا تم نے اس کی سنی؟ اس نے کچھ تو کہا ہوگا تمہارے فیصلے پر۔ فرشتے نے ابھی تک اسے کندھوں سے تھام رکھا تھا اور وہ یکٹک اسے تکے جا رہی تھی۔ محمل، تم اس کی بات سنتی تو صحیح، اس سے پوچھتی تو صحیح۔ تم قرآن کھولو اور سورۃ مائدہ کا ترجمہ دیکھو۔ تم قرآن کھولو۔ اس کی آواز میں تعصب کھل گیا۔ محمل نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے شانوں سے ہٹائے۔ اسے لگا اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ میں ابھی آتی ہوں، آپ جائیے گا نہیں؟ وہ کامدار دوپٹہ کا پلو انگلیوں سے تھامے ننگے پاؤں بھاگتی ہوئی کمرے کی طرف گئی۔ محترمہ، آپ جا سکتی ہیں۔ فواد نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میرے باپ کا گھر ہے، اس میں ٹہلنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ وہ
رکھائی سے کہتی صوفے پہ بیٹھی اور پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ فواد اور آغا جان نے ایک دوسرے کو دیکھا، نگاہوں میں اشاروں کا تبادلہ کیا اور آغا جان بھی گہری سانس لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئے۔ تقریب کے شروع ہونے میں 2-2.5 گھنٹے باقی تھے۔ مہمانوں آمد کا سلسلہ ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ محمل دوڑتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی تھی، دروازے کی چٹکنی چڑھا کر شیلف کی طرف لپکی۔ سب سے اوپر والے خانے میں اس کا سفید جلد والا مصحف رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے اوپر رکھا، مصحف اٹھایا اور آہستہ سے اسے دونوں ہاتھوں میں تھامے اپنے چہرے کے سامنے لائی۔ اسے سب یاد رہا تھا، صرف یہ بھول گیا تھا کیوں۔ وہ اسے مضبوطی سے پکڑے بیڈ پہ آ بیٹھی اور کور کھولا۔ وہ سورۃ المائدہ کی 106 آیت تھی۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو چند الفاظ پڑھ کر ہی اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ اس نے زور سے پلکیں جھپکیں۔ کیا وہ سب کچھ واقعی ادھر لکھا تھا؟ وصیت، موت کا وقت، وصیت۔ مسرت نے مرتے وقت وصیت کی تھی، تمہارا رشتہ وسیم سے۔ بہت سی آوازیں ذہن میں گڈمڈ ہونے لگیں۔ وہ سر جھٹک کر پھر سے پڑھنے لگی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں 2 صاحب عدل آدمی گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر ان کی بتائی ہوئی وصیت میں کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، اور خواہ کوئی ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں، اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شمار ہو جائیں گے۔ وہ ساکت سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ قرآن کو تھامے دونوں ہاتھ بے چین سے ہو گئے تھے، بے جان سے ہو گئے تھے۔ کیا وہ سب واقعی یہاں لکھا تھا؟ مگر کیسے؟ وصیت، 2 افراد کا قسم کھا کر گواہی، رشتہ دار، یہ سب تو اس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ پلک تک نہ جھپک پا رہی تھی۔ اس کا دل جیسے رعب سے بھر گیا تھا، رعب سے اور خوف سے۔ یکایک اسے لگا اس کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں، اسے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ بہت بھاری کتاب تھی، بہت بھاری، بہت وزنی۔ وہ جس کا بوجھ پہاڑ بھی نہ اٹھا سکتے ہوں، وہ کیسے اٹھا سکتی تھی؟ اسے لگا اس کی ہمت جواب دے جائے گی، وہ اب مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی۔ وہ عام کتاب نہ تھی، اللہ کی کتاب تھی۔ اسے اللہ نے اس کے لیے خاص اس کے لیے اتارا تھا۔ ہر لفظ ایک پیغام تھا، ہر سطر ایک اشارہ تھی۔ اس نے اتنی زندگی ضائع کر دی، اس نے یہ پیغام کبھی دیکھا ہی نہیں۔ محمل، تم نے اتنی عمر بیکار گزار دی۔ یہ کتاب غلاف میں لپیٹ کر بہت اونچی سجانے کے لیے تو نہ تھی، یہ تو پڑھنے کے لیے تھی۔ ہر دفعہ کی طرح آج بھی پھر اس کتاب نے اسے بہت حیران کیا تھا۔ سوچنا سمجھنا تو دور کی بات، وہ تو متحیر سی ان الفاظ کو تکے جا رہی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیسے اس کتاب کو سب پتہ ہوتا تھا؟ کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، نادان لڑکی، یہ اللہ کی بات ہے، اس کا پیغام ہے، خاص تمہارے لیے۔ تم لوگ نہ سننا چاہو تو یہ الگ بات ہے، کسی نے اس کے دل سے کہا تھا۔
وہ کون تھا وہ نہ جانتی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سب نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ آہستہ سے چلی آ رہی تھی، کامدار دوپٹے کا کنارہ تھوڑی کے قریب سے اس نے 2 انگلیوں میں رکھا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت قدرے سفید پڑی ہوئی تھی، یا شاید یہ کچھ اور تھا جو انہیں چونکا گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، اس نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس کے اجنبی لہجے پہ چونک سے گئے۔ ہاں بولو۔ میری ماں کی وصیت کے وقت موجود لوگوں میں سے کون سے 2 لوگ عصر کی نماز کے بعد اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دیں گے کہ انہوں نے یہ وصیت کی تھی یا نہیں؟ پل بھر میں لاؤنج میں سکوت سا چھا گیا۔ فرشتے نے مسکراہٹ دبا کر سر نیچے کر لیا۔ آغا جان حیران سے کھڑے ہوئے۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے سورۃ مائدہ میں لکھا ہے نماز کے بعد آپ میں سے 2 لوگوں کو اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر گواہی دینی پڑے گی۔ کیا بکواس ہے؟ وہ بھڑک اٹھے۔ تمہیں ہماری بات کا اعتبار نہیں ہے تم؟ وہ غصہ ضبط کرتے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئے۔ تب ہی نگاہ فرشتے پر پڑی تو اس نے فوراً اشانے اچکا دیے۔ میں نے تو کچھ نہیں کیا کریم چچا، تم سے تو میں بعد میں۔ آپ لوگ گواہی دیں گے یا نہیں؟ وہ ان کی بات کاٹ کر زور سے بولی تھی۔ پھر چہرے کا رخ صفوں پہ بیٹھے نفوس کی طرف موڑا۔ کون تھا اس وقت آپ میں سے ادھر؟ کون دے گا گواہی؟ کون اٹھائے گا قسم؟ بولیں، جواب دیجیے۔ سب خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اسے اس کے سارے جواب مل گئے تھے۔ کاش وہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیتی تو اتنا غلط فیصلہ نہ کرتی۔ صحیح کہتا ہے اللہ تعالیٰ، ہماری بہت سی مصیبتیں ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ بہت بہتر، مجھے اب کوئی شادی نہیں کرنی۔ اس نے ماتھے پہ دھوتلا ٹیکا نوچ کر سامنے پھینکا۔ نازک سا ٹیکا ایک آواز کے ساتھ میز پر گرا۔ اب میرا فیصلہ بھی سن لو۔ آغا جان نے ایک گہری سانس لی۔ مگر پہلے تم لڑکی، انہوں نے حقارت سے فرشتے کو اشارہ کیا، مجھے تم یہاں سے چلتی نظر آؤ۔ میرے باپ کا گھر ہے، میں تو کہیں نہیں جاؤں گی۔ ٹھیک ہے فواد، انہوں نے فواد کو اشارہ کیا۔ وہ سر ہلا کے آگے بڑھا اور صوفے پہ بیٹھی فرشتے کو ایک دم بازو سے کھینچا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہ تھی۔ بے اختیار چلا کر خود کو چھڑانے لگی، مگر وہ اسے بازو سے کھینچ کر گھسیٹتا ہوا باہر لے جانے لگا۔ اسی پل آغا جان محمل کی طرف بڑھے۔ تو تم یہ شادی نہیں کرو گی؟ ہاں، ہرگز نہیں کروں گی۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ وہ غصے سے فواد پہ جھپٹنا ہی چاہتی تھی، وہ جو فرشتے کو باہر لے کر جا رہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی آغا جان نے اس کو بالوں سے پکڑ کر واپس کھینچا۔ وہ چکرا کر گری۔ تو تم شادی نہیں کرو گی؟ انہوں نے اس کے چہرے پہ تھپڑ مارا۔ تمہیں لگتا ہے ہم پاگلوں کی طرح تمہاری منتیں کریں گے، تمہارے آگے ہاتھ جوڑیں گے؟ نہیں بی بی، شادی تو تمہیں کرنی پڑے گی، ابھی اور اسی وقت۔ اسد، نکاح خواہاں کو ابھی بلواؤ، میں بھی دیکھتا ہوں یہ کیسے شادی نہیں کرتی۔ میں نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل اسے تھپڑوں اور مکوں سے مار رہے تھے۔ میری بہن کو چھوڑ دو۔ خود کو چھڑاتی فرشتے محمل کو پیٹتے دیکھ کر لمحے بھر کو سکتہ میں رہ گئی تھی، اور پھر دوسرے ہی پل اس نے زور سے فواد کو دھکا دینا چاہا، مگر وہ مرد تھا، وہ اس کو دھکیل نہ سکتی تھی۔ وہ اس کو بازوں سے پکڑتے ہوئے
دروازے سے باہر نکال رہا تھا۔ فواد اسے چھوڑ دو، یکدم حسن نے فواد کو پوری قوت کے ساتھ دھکیلا تھا۔ فواد اس حملے کے لیے تیار نہ تھا، ایک دم بوکھلا کر پیچھے کو ہٹا، اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور فرشتے بازو چھڑاتی محمل کی طرف بھاگی، جسے آغا جان ابھی تک مار رہے تھے۔ فواد نے غصے سے حسن کو دیکھا، مگر اس سے پہلے اسے کچھ سخت کہتا فضا نے بازو سے پکڑ کر حسن کو ایک طرف کر دیا۔ میری بہن کو چھوڑیں، ہٹیں! وہ چیختی ہوئی آغا جان کا ہاتھ روکنے لگی، مگر ساتھ ہی انہوں نے ایک زوردار تمانچہ اس کے منہ پہ بھی مارا۔ فرشتے تیورا کر ایک طرف گری، منہ میز کے کونے سے لگا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا۔ لمحے بھر کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل وہ خود کو سنبھالتی ہوئی تیزی سے اٹھی۔ محمل اپنے بازو چہرے پہ رکھی روتی ہوئی اپنا کمزور سا دفاع کر رہی تھی۔ اب کی بار فرشتے نے آغا جان کا ہاتھ نہیں روکا، بلکہ محمل کو پیچھے سے پکڑ کر کھینچا۔ محمل کٹری بنی چند قدم پیچھے کھینچتی گئی۔ اس کا دوپٹہ سر سے اتر کر پیچھے ڈھلک گیا تھا، بالوں کی لٹیں جوڑے سے نکل کر چہرے پہ بکھر گئیں۔ اس سے پہلے کہ آغا جان اپنے اور محمل کے درمیان چند قدم کا فاصلہ عبور کرتے، فرشتے ان کے اور محمل کے درمیان آ کھڑی ہوئی۔ ہاتھ مت لگائیے گا میری بہن کو۔ اپنے پیچھے گٹکری بنی بیٹھی محمل کے سامنے وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے چیخ پڑی تھی، آپ لوگ اس حد تک گر جائیں گے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیا بگاڑا ہے اس نے آپ کا؟ سامنے سے ہٹ جاؤ ورنہ تم آج میرے ہاتھوں سے ختم ہو جاؤ گی۔ وہ غصے سے ایک قدم آگے بڑھی ہی تھے کہ فواد نے ان کا بازو تھام لیا۔ آرام سے آغا جان، آپ کا بی بی شوٹ کر جائے گا۔ ان کو سہارا دے کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ محمل ابھی تک گھٹنوں پہ سر رکھے رو رہی تھی، جبکہ فرشتے اس کے آگے بازو پھیلائے کھڑی تھی۔ فواد چاہتا تو اسے پھر پکڑ لیتا، مگر جانے کیوں وہ آغا جان کو سہارا دیے وہیں کھڑا تھا، اس کی طرف نہیں بڑھا۔ میں اب محمل کو ادھر نہیں رہنے دوں گی۔ اٹھو محمل، اپنا سامان پیک کرو، اب تم میرے ساتھ رہو گی، چلو۔ اس نے محمل کو اٹھانا چاہا، مگر وہ ایسے ہی گھری روتی جا رہی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اسے لے گئے تو ہم لوگوں کو کہیں گے کہ محمل کی نام نہاد بہن اسے لے گئی؟ اور بس۔ محمل کو بازو سے پکڑ کر اٹھاتے اس کے ہاتھ ایک سانپے کو تھم گئے۔ اس نے قدرے الجھ کر سر اٹھایا اور فواد کو دیکھا۔ چہرے پہ چھایا غصہ ایک دم الجھن میں ڈھلا تھا۔ کیا مطلب محمل وہ لڑکی ہے نا جو ایک بار پہلے بھی ایک رات باہر گزار چکی ہے، تو اس کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ یہ نکاح سے پہلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو فوراً یقین کر لیا جائے گا نا؟ اس کے چہرے پہ شاطرانہ مسکراہٹ تھی۔ نہیں، محمل نے تڑپ کر آنسوؤں سے بھیگا چہرہ اٹھایا، تمہارے نہیں کہنے سے یہ بدنامی ٹل تو نہیں جائے گی؟ ڈیئر کزن، تم اپنی بہن کے ساتھ گئی تو ہم تمہیں پورے خاندان میں بدنام کر دیں گے، اور پھر یہ تمہیں کتنا عرصہ سنبھالے گی؟ اس کے بعد تم کہاں جاؤ گی؟ محمل پھٹی پھٹی نگاہوں سے فواد کا چہرہ دیکھ رہی تھی، خود فرشتے بھی سن رہ گئی۔
اگر تم نے اس گھر سے قدم بھی باہر نکالا تو تم بدنام ہو جاؤ گی۔ پورا خاندان تھوکے گا تم پہ کہ ماں کے مرتے ہی کھلی چھوٹ۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ خوف زدہ سے گھٹی گھٹی آواز میں بامشکل بول پائی۔ یعنی تم وسیم سے شادی کرنے پہ تیار ہو؟ ویری گڈ کزن، وہ اسی عیاری سے مسکرایا۔ اسد چاچا یقیناً نکاح خواہاں کو لاتے ہی ہوں گے۔ وسیم کدھر ہے؟ کوئی اسے بھی بلائے۔ ہرگز نہیں، فرشتے نے غصے میں تڑپ کے اسے دیکھا۔ محمل کی شادی تمہارے بھائی سے ہرگز ہونے نہیں دوں گی۔ تم لوگ یہ سب صرف اس کی جائیداد ہتھیانے کے لیے کر رہے ہو۔ میں جانتی ہوں تم شادی کے بعد اس سے جائیداد اپنے نام لکھواؤ گے، اسے طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دو گے۔ ہاں بالکل، ہم یہی کریں گے، وہ بہت سکون سے بولا، گویا کہ یہ بات فرشتے نے خود کہی تھی، مگر اس سے فواد سے اعتراف کی توقع نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ ششدر رہ گئی۔ تو تم واقعی؟ ہاں، ہم اس لیے تو محمل کی شادی وسیم سے کروانا چاہتے ہیں۔ فواد آغا جان نے تنبیہی نظروں سے اسے ٹوکنا چاہا۔ مجھے بات کرنے دیں آغا جان۔ ہاں تو محمل، ہم اسی لیے تمہاری شادی وسیم سے کروا رہے ہیں، تمہیں منظور ہے نا؟ کیونکہ فرشتے کے ساتھ تو تم جا نہیں سکتی، اب تمہیں شادی تو کرنا ہی ہوگی۔ نہیں نہیں، وہ بے اختیار وحشت سے چلائی، میں نہیں کروں گی شادی۔ محمل، تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تمہیں شادی کرنا پڑے گی، وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا، آہستہ آہستہ اس کے چاروں طرف سے گھیر رہا تھا۔ کاش میں تمہیں بد دعا دیکھ سکتی آغا فواد، مگر میں عاملین قرآن میں سے ہوں، ایسا نہیں کروں گی۔ کیا تمہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ فرشتے نے تنفر سے اسے دیکھا۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، تم غلط کر رہے ہو ایک یتیم لڑکی کے ساتھ۔ میں نے کچھ غلط تھوڑی کہا ہے، یہ تو ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں، یقین کیجئے ہم پر کبھی کوئی طوفان نہیں آیا۔ تمہیں اس طوفان کی خبر تب ہوگی جب وہ تمہارے سر پر پہنچ چکا ہوگا۔ اللہ سے ڈرو، تمہیں اس یتیم پر ظلم کر کے کیا ملے گا؟ تو آپ اس ظلم کو اپنے حق میں کیوں نہیں بدل دیتی؟ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ وہ جواب دیے بنا اس پر ایک نظر ڈالتا محمل کی طرف متوجہ ہوا، جو زمین پر بیٹھی سر اٹھائے اسے ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ ایک صورت میں تمہاری شادی محمل سے روک دوں گا، اور چاہو تو تم اپنی بہن کے ساتھ چلی جاؤ، ہم خاندان والوں کو کچھ نہیں بتائیں گے۔ پھر فرشتے جہاں چاہے تمہاری شادی کروا دے، ہم کیا پورا خاندان شریک ہوگا؟ کیا تم وہ صورت اختیار کرنا چاہو گی؟ محمل کے چہرے پہ بے یقینی اتر آئی۔ وہ بنا پلک جھپکے فواد کا چہرہ دیکھنے لگی۔ سدرا، میری بیڈ سائڈ ٹیبل پر کاغذ پڑا ہے، وہ لے کر آؤ، اور ساتھ پین بھی۔ اس نے مہرین اور ندا کے ساتھ دیوار سے لگی خاموش کھڑی سدرا کو اشارہ کیا، جو اس کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے تیزی سے سیڑھیوں کی طرف لپکی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ خطرے کا الارم دور کہیں بجتا فرشتے کو سنائی دے رہا تھا، یہی کہ محمل کی شادی رک سکتی ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے اگر۔ اس نے سیڑھیوں سے اترتے سدرا کو دیکھا، جو بھاگتی ہوئی آئی اور اسے کاغذ قلم پکڑا دیا۔ اگر تم دونوں یہ پیپر سائن کر دو۔ یہ کیا ہے؟ فرشتے کا لہجہ محتاط تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ نکاح کے وقت ڈرامہ کرنے ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم نے پہلے سے انتظام کر رکھا تھا۔
آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں علم نہیں تھا کہ آپ محمل سے مل کر اسے کیا پٹیاں پڑھا رہی ہیں؟ ہمیں سب پتہ تھا محترمہ، یہ بھی کہ محمل کب کب آپ کے کزن سے ملتی رہی ہے، مگر اس وقت کے لیے ہم نے آنکھ بند کر رکھی۔ آپ کی کیا شرط ہے، وہ بات کریں۔ وہ سرد لہجے میں بولی، یہ فرشتے ابراہیم اور محمل ابراہیم کا اعلان دستبرداری ہے۔ اس گھر، فیکٹری اور آغا ابراہیم کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے یہ دونوں دستبرداری کا اعلان کرتی ہیں اور ہر چیز ہمارے حوالے کرتی ہیں۔ یہ کبھی بھی ہم سے کبھی بھی موروثی ملکیت سے حصہ مانگنے نہیں آئیں گی، اور آپ جانتی ہیں کہ بدلے میں ہم وسیم کی شادی محمل سے نہیں کریں گے۔ آف کورس یہ آخری بات اس کاغذ میں نہیں لکھی گئی۔ فرشتے کے چہرے پہ پہلے الجھن ابھری، پھر حیرت اور پھر واضح بے یقینی۔ تم ہمیں ہمارے حق سے، ہمارے گھر سے بے دخل کرنا چاہتے